جب سے امریکہ نے افغانستان سے نہ جانے کا اعلان کیا ہے، تب سے ہی دنیا میں کئی ایک ممالک چین، روس اور پاکستان کے موقف کی تائید کرنے لگ گئے ہیں۔ جیسے کسی دور میں امریکہ کو افغانستان کا لیڈر مانا جاتا تھا اور امریکہ نے پاکستان، سعودی عرب اور افغان طالبان کو استعمال کر کے سوویت یونین کو افغانستان سے نکالا تھا، اب تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ ماضی حال میں تبدیل ہوتا ہوا اب ہمیں نظر آنے لگا ہے۔ اب روس پاکستان، چین اور ایران کے ساتھ مل کر امریکہ کو افغانستان سے نکالنا چاہتا ہے۔ افغان طالبان نے امریکہ کو دھمکی دی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے افغانستان سے اپنی فوجیں نہیں نکالیں تو پھر ہم میدان میں آ جائیں گے۔ اور یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ پچھلی 2 دہائیوں سے ہی امریکہ چند ہزار افغان طالبانوں کو شکست نہیں دے سکا، حالانکہ امریکہ کے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا اور مضبوط فوجی اتحاد نیٹو کی شکل میں تھا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ امریکہ اور نیٹو طالبان کو ہرا نہیں سکے؟ اس کو ہم آگے چل کر تفصیلی آپ کو بتائیں گے۔ اور اب اس بات کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ روس کس طرح اپنا رول پلے کرتے ہوئے افغانستان کے معاملے پر متحرک ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ روس کو عالمی سطح پر ایک بہت ہی منجا ہوا اور سمجھدار پلیئر مانا جاتا ہے، اور اس نے ثابت بھی کیا ہے کہ وہ عالمی سطح پر کئی ایک فیصلے ایسے کر سکتا ہے کہ جس سے دنیا اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ روس نے حال ہی میں ایک کانفرنس بھی منعقد کروائی تھی جس میں افغانستان، طالبان، امریکہ، چین، ایران، بھارت اور پاکستان نے شرکت کی تھی۔ تو اب روس کے وزیر خارجہ پاکستان کے تاریخی وزٹ پر آ رہے ہیں، جہاں سے وہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی سے افغانستان کے معاملے پر بات چیت کریں گے، کیونکہ پاکستان کو روس سے یہ گلہ ہے کہ وہ بھارت کو افغان مذاکرات میں شامل نہیں کرے۔ انڈیا ہی تو وہ ملک ہے جو افغان چھوٹے گروپوں کو پیسے دے کر پاکستان کے خلاف کارروائیاں کروا رہا ہے، تو ایسے میں اب بھارت کا مذاکرات میں آنا ایک معنی خیز سا عمل ہے۔ روس جہاں پر اس ساری صورتحال کو لیڈ کر رہا ہے، وہاں ہی وہ پاکستان کی اہمیت کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ پاکستان وہ پلیئر ہے کہ جس کے افغان طالبان سے بہت ہی زیادہ قریبی مراسم ہیں۔ افغان طالبان عمران خان کو اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہیں، اور وہ عمران خان کے کہنے پر ہی مذاکرات کی ٹیبل پر آ رہے ہیں۔ جب طالبان کا وفد پاکستان میں آیا تھا تو بھارت نے یہ کہا تھا کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے اور وہ دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اب وہی لوگ جنہیں بھارت دہشت گرد کہتا رہا ہے وہ قطر میں جاتے ہیں، روس میں جاتے ہیں، ایران میں جاتے ہیں، تو بھارت اب انہیں دہشت گرد نہیں کہہ رہا۔ جبکہ بھارت کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر افغانستان میں طالبان کا سیٹ اپ آ گیا تو پھر ہماری افغانستان سے مکمل طور پر چھٹی ہو جانی ہے، جس وجہ سے امریکہ اور بھارت دونوں ہی یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں ہمارے ہاتھ کی ہی حکومت رہے۔ آپ لوگ اشرف غنی کو ایسے ہی سمجھے کہ جیسے یہ امریکہ کا ہی نمائندہ ہے۔ اشرف غنی کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہیں جتنے کہ افغانستان میں امریکہ کے پاس ہیں۔ پاکستان کے شدید احتجاج پر روس نے بھارت کو بھی آڑے ہاتھوں لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے پاکستان کے ساتھ ہی بھارت جانے کا بھی اعلان کر دیا ہے، تاکہ بھارت کو یہ پیغام دیا جائے کہ اب بھارت پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرے اور افغانستان میں مداخلت سے پرہیز کرے۔ ماضی میں پاکستان اس قدر مضبوط نہیں تھا کہ وہ امریکہ کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ پاکستان کا تو یہ حال ہو چکا تھا کہ پاکستان میں امریکہ جب چاہتا تھا ڈرون اٹیک کر دیتا تھا، اور ہماری حکومتیں یہ بتاتی رہی ہیں کہ ہم امریکہ کو لگام ڈال رہے ہیں، جو کہ سب ہمیں بے وقوف بنانے کے لیے کیا جا رہا تھا۔ لیکن آج ہماری افواج اور حکومت بالکل ایک پیج پر دکھائی دے رہی ہیں کہ امریکہ اب ہمیں اپنی مرضی سے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک نہیں سکتا۔ روس نے اپنی پوزیشن کا صحیح طرح سے استعمال کر کے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ امریکہ نے ہمیں پچھلے ہی ہفتے پاکستان کو دھمکی دی تھی کہ ہم برطانیہ کے ساتھ مل کر پاکستان اور چین کے سی پیک کے متبادل پر راستہ بنانے لگے ہیں، جس وجہ سے امریکہ پاکستان پر پہلے تو پریشر ڈالتا رہا تھا کہ وہ سی پیک کو ختم کر دے اور ہم آپ کی مدد کریں گے، لیکن جب پاکستان نے امریکہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو اب امریکہ نے پاکستان کو ٹکر دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس وجہ سے چین کے وزیر خارجہ جاتے ہیں روس میں اور وہاں پر جا کر کہتے ہیں کہ روس فی الفور پاکستان میں جائے اور پاکستان میں جا کر امریکہ کو یہ پیغام بھیجے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ روس کا اب پاکستان کے ساتھ لگاؤ بہت ہی زیادہ ضروری ہو چکا ہے۔ اگر روس پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا تو روس کا تجارتی بہت زیادہ نقصان ہوگا،
روس کے لیے پاکستان ہی وہ واحد راستہ ہے کہ جس کے ذریعے روس اپنے تجارت کو دنیا کے ہر مقام تک پہنچا سکتا ہے۔ گوادر وہ جگہ ہے کہ جو آنے والے سالوں میں پوری دنیا کو اپنے گرد اکٹھا کر لے گی۔ آپ لوگوں نے گزشتہ ہفتے نہر سویز کو دیکھا تھا کہ وہ بند ہونے سے پوری دنیا کی 12% تجارت رک گئی تھی، لیکن گوادر ایسا راستہ ہے کہ جو بہت ہی کھلا اور وسیع ہے۔ یہاں پر بحری تجارتی جہازوں کا پھنسنا ناممکن ہے۔ اس لیے روس نے پاکستان میں انرجی سیکٹر میں بھاری سرمایہ کاری کرنے کا بھی اعلان کیا ہوا ہے تاکہ وہ گوادر کو استعمال کر کے اپنی معاشرے کو مزید مستحکم بنائے۔ یہ بات تو بہت ہی واضح ہے کہ اس دنیا میں اب نیا ایک عالمی اتحاد بننے جا رہا ہے۔ جیسا کہ امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کا اتحاد ہے، اسی طرح پاکستان، چین اور روس کا اتحاد بھی بہت جلد بن جائے گا۔ لیکن یہ بات یہاں تک ہی نہیں رہے گی کہ ان تینوں ملکوں میں اتحاد بنا لیا اور بات ختم۔ چین اور روس کے اس اتحاد میں ہمیں آنے والے سالوں میں ترکی، ایران اور ملائیشیا جیسی اسلامی طاقتیں بھی دیکھنے کو ملیں گی۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں، چین اپنے آپ کو معاشی طور پر بہت ہی زیادہ پروفیشنل اور مستحکم کرتا جا رہا ہے، جبکہ امریکہ اپنی ساکھ کو دنیا میں اب کھوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ روسی وزیر خارجہ کا پاکستان میں دورہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس سے عین ممکن ہے کہ روسی صدر کے دورے کے لیے بھی راہیں ہموار ہوں۔ آج تک پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں کسی بھی روسی صدر نے پاکستان کا سرکاری دورہ نہیں کیا۔ تو ایسے میں اگر امریکہ پاکستان پر مزید سختی کرتا ہے تو روسی صدر پاکستان میں وزٹ کر کے امریکہ کے سابقہ اہم کھلاڑی کو اپنے کیمپ میں لے جائیں گے۔ جیسے خان لیاقت علی خان کے دور میں امریکہ اور روس دونوں نے ہی پاکستان کو سرکاری سطح پر اپنے اپنے ملکوں میں دورے کی دعوت دی تھی، تو خان لیاقت علی خان نے ماسکو کے بجائے واشنگٹن کو ترجیح دی تھی۔ اب ویسے ہی صورتحال 60-70 سال بعد پیدا ہو گئی ہے کہ پاکستان میں موجود عمران خان اب امریکہ کی بجائے روس کو اپنے لیے اہم سمجھ رہے ہیں۔ اس خطے کو امریکہ سے پاک کرنے کے لیے روس، چین اور پاکستان نے ہر ممکن کوششیں کی ہیں، لیکن ابھی تک یہ امریکہ کو مکمل طور پر نکالنے میں ناکام رہے ہیں۔ چین اور پاکستان کے لیے اس خطے میں ایک رکاوٹ بھارت بھی ہے۔ جب تک بھارت امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا، تب تک چین اور پاکستان کے لیے بھارت خطرہ ہی سمجھا جائے گا۔ لیکن چین نے پچھلے کچھ عرصے سے جس لیول پر آ کر بھارت کو شکست دی ہے، اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ دیکھیں کہ بھارت وہ ملک تھا جو کہ بھوٹان کی خارجہ پالیسی کو خود ترتیب دیتا تھا، نیپال بھارت سے ڈرتا تھا، سری لنکا بھارت کے سامنے کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ مالدیپ کی مثال آپ کے سامنے ہے، لیکن اچانک سے ایسا ہوتا ہے کہ نیپال بھارت کو یہ کہہ دیتا ہے کہ جاؤ، میرا جو کرنا ہے کر لو۔ سری لنکا پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو دورے کی دعوت دیتا ہے اور عمران خان کا بہت ہی پرتپاک استقبال ہوتا ہے، جو کہ بھارت سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو ایسے میں آپ دیکھیں کہ چین نے بھارت کو پاکستان کے ساتھ مل کر کافی حد تک آئسولیٹ تو کر دیا ہے، اور سب سے اہم اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ چین نے بھارت کے سب سے بڑے دفاعی اور معاشی پارٹنر روس کو بھی بھارت کے کیمپ میں سے باہر نکال دیا ہے۔ روس وہ ملک ہے جو کہ ہر سطح پر بھارت کی کشمیر کے معاملے پر تائید کرتا رہا ہے، لیکن اب روس وہ روس نہیں رہا۔ پیوٹن بہت ہی ہوشیار اور چالاک لیڈر ہے، وہ کبھی بھی بھارت کو اپنے مفادات کو نقصان نہیں پہنچانے دے گا۔ اب وہی روس جو کبھی بھارت کا سب سے بڑا حریف تھا، آج وہی پاکستان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلنے کو تیار ہے۔ لیکن یہاں پر یہ سوال آپ لوگوں کے ذہنوں میں ضرور آ رہا ہوگا کہ آخر روس پاکستان کے قریب کیوں ہو رہا ہے، جس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، اور ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ روس امریکہ کو پاکستان کی مدد سے چین کے ساتھ مل کر سپر پاور کی کرسی سے اتارنا چاہتا ہے، جیسا کہ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ مل کر سوویت یونین کو اتارا تھا۔ اب روس کے لیے سیکنڈ آپشن یہ بھی ہے کہ وہ پاکستان کے سمندری راستے استعمال کر کے پاکستان سے معاشی طور پر فائدہ حاصل کر سکے۔ مقصد یہ ہے کہ چاہے روس ہو، امریکہ ہو یا پھر چین ہو، ان تینوں کو پتہ ہے کہ پاکستان اس وقت ہمارے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ملک بن چکا ہے، اور جس کیمپ میں پاکستان نے اپنا جھکاؤ رکھنا ہے، اسی کیمپ کی اس دنیا پر حکمرانی ہوگی۔ جی تو پیارے دوستو، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے کچھ نیا سنا، سیکھا اور جانا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ سمیت دیگر سوشل میڈیا ویب سائٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیں۔ مزید ایسی انفارمیٹیو اور دنیا بھر کی نوری بھری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر دیں۔ جلد ہی ملوں گا میں آپ سے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔